ختم نبوت کی مہر کا بیان۔ صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول، میری بہن یعنی علیہ بنت شریح کا بیٹا بیمار ہے۔ تو رسول اللہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ رسول اللہ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی پی لیا اور آپ کی پیٹھ کی طرف کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاختے کے انڈے جتنی ختم نبوت کی مہر ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 3643 اور صحیح بخاری حدیث رقم 6352۔ سامعین، اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، کسی لالچ اور دنیاوی مقصد کے بغیر چھوٹے بچوں کے ساتھ پیار کرنا اور ان کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا بہترین نبوی اخلاق میں سے ہے۔ دوسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر بنا کر یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ دیکھیے کتاب السنہ لابن ابی عاصم حدیث رقم 391۔ آپ نے فرمایا، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 1166۔ اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ بلا شبہ رسالت اور نبوت منقطع یعنی ختم ہو گئی، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2272۔ اور اسی عقیدے پر تمام مسلمانوں کے علماء اور ان کی عوام کا اجماع اور اتفاق ہے۔ تیسرا مسئلہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے محبت کرتے تھے۔ چوتھا مسئلہ، علم سیکھنے میں ہر وقت مصروف رہنا چاہیے۔ پانچواں مسئلہ، نیک آدمی سے دعا کروانا مسنون ہے۔ چھٹا مسئلہ، عورت اپنے بچوں کو نیک آدمی سے دعا کروانے یا علاج کے لیے معالج و طبیب کے پاس لے جا سکتی ہے۔ ابو زید عمرو بن اخطب الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، قریب آ کر میری پیٹھ پر ہاتھ رکھو۔ بس میں نے رسول اللہ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا تو میری انگلیاں مہر نبوت پر جا لگیں۔ میں نے پوچھا، یہ مہر کیا ہے؟ فرمایا، چند بالوں کا مجموعہ۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح ابن حبان حدیث رقم 2096 اور سنن ترمذی حدیث رقم 3629۔ بریدہ ابن الحصیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک دسترخوان لائے جس پر تر و تازہ کھجوریں پڑی ہوئی تھیں۔ پھر انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا تو رسول اللہ نے پوچھا، اے سلمان، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے سامنے سے اٹھاؤ، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو انہوں نے اسے اٹھا لیا۔ پھر دوسرے دن وہ اسی طرح تر و تازہ کھجوریں لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیں۔ رسول اللہ نے پوچھا، اے سلمان، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کے لیے ہدیہ یعنی تحفہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، اسے بچھا دو۔ پھر انہوں نے یعنی سلمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر مہر دیکھی تو آپ پر ایمان لے آئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہودیوں کے غلام تھے۔ پھر رسول اللہ نے انہیں اتنے درہم پر خرید لیا، اس شرط پر کہ وہ ان یہودیوں کے لیے کھجور کے پودے لگائیں گے اور ان کے بار آور ہونے تک ان میں کام کریں گے۔ چنانچہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں لگائیں سوائے ایک پودے کے جسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لگایا تھا۔ پھر اس سال کھجوروں نے پھل دیے لیکن ایک پودے نے پھل نہ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کھجور کے اس درخت کو کیا ہوا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اسے بویا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اکھاڑا، پھر اپنے ہاتھ سے زمین میں لگا دیا تو اس سال اس نے بھی پھل دیے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے مستدرک الحاکم جلد 2 صفحہ 16۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کھانا حلال نہیں تھا۔
دوسرا مسئلہ، روایت میں مذکورہ صدقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا تھا، لیکن اپنے غریب ضرورت مند صحابہ کرام کو یہ کھجورے کھانے کا حکم دیا۔ دیکھیے مسند احمد حدیث رقم 23737۔ تیسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں بہت زیادہ برکت رکھی تھی اور یہ آپ کے معجزات میں سے ایک ہے۔ چوتھا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں بلکہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ پانچواں مسئلہ، وعدہ پورا کرنا ضروری ہے۔ چھٹا مسئلہ، جو سلیم الفطرت لوگ تحقیق کرتے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت پا لیتے ہیں، اور ضدی متعصب و منکرین حق کے لیے گمراہیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ساتواں مسئلہ، صاف اور نرم الفاظ میں حق بات کہہ دینی چاہیے، چاہے کوئی ناراض ہو یا خوش ہو۔ ابو نضرہ منذر ابن مالک ابن قطع رحمہ اللہ تابعی سے روایت ہے کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر یعنی مہر نبوت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ کی پشت پر ابھرے ہوئے گوشت کا ایک ٹکڑا تھا۔ یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر کندھوں کے درمیان کبوتری کے انڈے جتنا ابھرا ہوا گوشت تھا جس کا رنگ آپ کے جسم کے رنگ سے مشابہ تھا، اسے مہر نبوت کہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، علم حاصل کرنے کے لیے عالم سے سوال پوچھنا ضروری ہے اور یہ تقلید نہیں، جیسا کہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے۔ تیسرا مسئلہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین کی تمام باتوں کو یاد کر کے محفوظ کیا، پھر اپنے شاگرد تابعین کے سامنے بیان کر دیا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ اپنے صحابہ کے درمیان موجود تھے۔ میں آپ کے پیچھے چکر لگانے لگا تو رسول اللہ سمجھ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں، پھر آپ نے اپنی پشت کندھوں کے پاس سے چادر ہٹائی تو میں نے مہر نبوت کو دیکھ لیا جو کہ بند مٹھی جتنی تھی اور اس پر مسوں کی طرح کے تل تھے۔ پھر واپس آ کر میں آپ کے سامنے کی طرف سے آیا تو کہا اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہاری بھی مغفرت فرمائے۔ تو لوگوں نے کہا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا فرمائی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، اور تم لوگوں کی بھی مغفرت فرمائے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ اے نبی آپ خود اپنے لیے بھی اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی خطاؤں کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ سورہ محمد آیت رقم 19۔ یہ روایت صحیح ہے، دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 6088۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والا ایک مسئلہ سماعت کریں۔ جس طرح آخری نبی ہونا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے، اسی طرح مہر نبوت بھی آپ کی صفت خاصہ ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔